اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے 10ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّ واللہ علی کل شیء قدیر۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، وَاعْلَمُوا عَلَمُوا جہاں بھی ہے اس کا مطلب ہے خوب خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لو اور پھر سمجھنا کیوں ہے، اس پہ عمل کرو۔ انما غنمتم بے شک جو غنمتم مال غنیمت ہے، مفت کا مال ہے جو میدان جنگ سے ملتا ہے، دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں من شعین اس میں سے کوئی بھی چیز ہو، معمولی سی معمولی چیز ہو یا قیمتی سے قیمتی چیز ہو، کچھ بھی ہو، ذرہ برابر بھی ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ تو پس وہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ کوئی بندہ اس میں خیانت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اس سوال کا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، اس فالتو سامان کے بارے میں، تو 40 آیتوں کے بعد 41ویں آیت میں اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کتنا وقت لگا، یہ کتنے عرصے بعد نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، یا اس زمانے کے لوگوں کے کتنا وقت اس میں لگا، لیکن اللہ نے جواب دیا۔ اور اس دوران جب کہا گیا کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام نے اس پہ آمین کہا۔ ان کی جو دل کی بات تھی کچھ لوگوں کی، وہ بھی اللہ نے ظاہر فرما دی۔ تو یہاں اللہ اس مال غنیمت کی جو جنگ کے اندر میدان جنگ سے مجاہدین کو ملتا ہے، دشمن چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اس کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جان لو یہ اللہ کا ہے، اور اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، خُمُسَہُ لِرَسُولِ اس کے 5 حصے کرنے، اور 5واں حصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ باقی 4 حصے ہیں، اس میں علماء کی کثرت رائے یہ ہے کہ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جو پیدل چلتے ہیں، جنہوں نے پیدل جنگ میں حصہ لیا، اور 3 حصے ان لوگوں کے لیے ہے جو سواری میں تھے، جن کے پاس کوئی گھوڑا اونٹ کوئی ایسا تھا، جو دستے تھے ان کے، جن کو اس زمانے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹینک تھے ان کے لیے تھا۔ لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک حصہ پیدل آدمی کا تھا، پیدل مجاہد کا تھا، اور جو سوار تھا اس کا ڈبل تھا، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے 20% یعنی 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص کر لیا، اور یہ 5ویں کا 5واں حصہ بھی پھر آپ کے پاس نہیں رہا، اللہ نے اس میں مزید 5 حصے اور رکھ دیے۔ خُمُسَہُ وَلِرَسُولِ 5واں حصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وَذِی الْقُرْبَىٰ اور آپ کے جتنے عزیز رشتہ دار ہیں جن کے اوپر صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کا حصہ ہے، وَالْیَتَامَىٰ اور جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں مدینہ کے اندر اسلامی حکومت کے اندر، ان کا بھی اس میں حصہ ہے، والمساکین اور مساکین کا بھی، جن کی آمدن کم ہے، وسائل کم ہیں، لیکن ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے، وابن السبیل اور جو مسافر لوگ ہیں، مسافروں کے لیے بھی اس کے اندر اللہ نے حصہ رکھا۔ یعنی ان کو تو مل گیا پورا پورا جتنا ان کا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 20% ملا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر 5 حصے مزید اس میں رکھ دیے لوگوں کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے تھے۔ اس میں آپ کے عزیز رشتہ دار جن پہ صدقہ خیرات نہیں لگتا، اس کے بعد یتامہ کا مال ہے، مساکین کا ہے، اور مسافروں کے لیے۔ یوں اگر دیکھیں تو اس 20% بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے 4% بچتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو دین کی سربلندی ہے نا۔
یہ دیکھیں اسلام ہمیشہ دوسرے کو دینا سکھاتا ہے، احسان کرنا سکھاتا ہے، سارے کا سارا کسی ایک کے پاس جانے سے منع کرتا ہے۔ یعنی دولت کی تقسیم اگر مناسب کر دی جائے تو آج بھی دنیا میں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے، اس زمانے تو وہ بڑی دولت تھی، کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی زرہ آ جاتا، سوئی سلائی آ جاتی، کوئی دھاگا بھی آ جاتا تو اس کی ایک قیمت تھی۔ آج دنیا ذرا مختلف ہوگی، دولت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کشادہ کر دیے ہیں۔ اس وقت وہ بڑے امتحان میں تھے اور اسی لیے وہ بڑے درجات کو بھی پہنچے۔ ان کن تم آمن تم، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنے مال غنیمت کو تقسیم کرو اور احسان والا معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ پہ ایمان، وما انزلنا، اور ما انزلنا، اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے علی عبدنا، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کس دن؟ یوم الفرقان، بدر والے دن، یوم الفرقان، جس دن حق اور باطل الگ الگ دنیا کو نظر آئے، اس دن جو اللہ نے نازل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نصرت نازل کی، اپنی تائید نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، اپنی رحمتیں نازل کی، جو کچھ نازل کیا ان ایمان والوں نے تو اپنے سامنے دیکھا نا، بدریوں نے تو۔ یوم التقل جمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، حق اور کفر کا مر کا جس دن بپا تھا، جو کچھ تم نے دیکھا اس دن نازل ہوتے ہوئے۔ تو یہ فتح اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری کوشش یا تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان اور اللہ کی مہربانی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اپنی رحمت بھیجی، اپنا فضل بھیجا اور تمہیں فتح حاصل ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ چاہے میرے رب کریں۔ وہ کمزوروں کو، محکوموں کو حاکم بنا سکتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ غلام قوم تھی جس کے لڑکوں کو، بیٹوں کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رفتیں عطا فرمائی، 2000 سال تک ان کو حکومتیں دی، نبی ان کے اندر آئے، اور فرعونی جو سب کچھ ہونے کے باوجود غرق ہو گئے۔ تو یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ تھے کہ مکہ میں اتنی اقلیت میں تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ۔ اب جنگ کا حال بیان کرتے اللہ فرما رہے ہیں کہ فوجوں کی پوزیشن ایسے تھی کہ تم مدینے کی طرف تھے اور وہ مدینے سے دور تھے، قصویٰ مسجد اقصیٰ سے دور والی جگہ، وہ مدینے کے دوسری طرف تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا، جو سوار تھے، وہ ساحل سمندر کی طرف نیچے تھا، اسفل منکم، تم سے نیچے تھا، سمندر کی طرف سے گزرتے ہوئے ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کے لے گئے، اور انہوں نے پیغام بھی بھیجا تھا ابو جہل کو کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچ کے آ گئے، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم نے کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، ہم نے دنیا پہ دھاک بٹھانی ہے کہ ہمارے سے بہادر، ہمارے سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ پھر نتیجہ بھی اس نے دیکھ لیا۔ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم آپس میں یہ مقابلے کا وقت بھی مقرر کرتے تو تمہارے درمیان اختلاف ہوتا اس دن اور اس جگہ پہ، لیکن ہم نے آپ کو اپنی قدرت سے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جب ہم چاہتے تھے اور جس جگہ ہم چاہتے تھے۔ اگر تم اس کو طے کرتے آپس میں تو اس کو اس طریقے سے اتنا پرفیکٹلی طے نہ کر سکتے، لڑنے میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا اور آمنے سامنے آنے کے وقت میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا اور وقت مختلف ہو سکتا تھا، تم نہ پہنچتے اس پہ۔ لیکن لیکذی اللہ امرن، لیکن پورا کیا، فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو وہ چاہتا تھا، امرن، جو اس کا حکم تھا، جو اس کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ کان مفعولا، جو اللہ کا ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ ہو کے رہنا، کانا مفعولا، یہ ہونے والا کام ہو کے رہنا ہے۔ لِیَعْلَمَ مَنْ ہَلَکَ، اللہ چاہتے ہیں یہ کیوں پورا ہوا؟ تاکہ مرے جس نے مرنا ہے، علی بینات، واضح دلیل پر، یعنی اس کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اب اگر وہ ہلاک ہوتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ وَیَحْیَا، اور زندہ رہے، اسلام زندہ رہے، کفر مر جائے۔ من حیا، جس نے زندہ رہنا وہ زندہ، علی بینات، وہ بھی واضح دلیل پر کہ ہم حق پہ ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں۔ یعنی مشکل حالات ہوں، ناموافق حالات ہوں، مرضی کے خلاف بھی حالات ہوں، تو رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے، دل کو پکا رکھنا ہے، نتیجہ میرے اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ نے سارا کچھ کیا ہے۔ اگر آسانیوں میں کامیابی ہوتی
تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے انبیاء کو مشکلات میں نہ ڈالتے، ان کو آسانیاں ہی آسانیاں فرماتے۔ تو یہ بات ایمان والو سمجھ لو، تم اچھی طرح سمجھ لو کہ جتنی مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ اتنے تمہارے درجات بلند کر رہے ہیں، جتنی پریشانیاں آئیں گی اتنے درجات بلند کر دیں گے۔ نتیجہ بہرحال اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک یقیناً اس میں کوئی شک بات نہیں، ضرور بر ضرور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے ہلاک کیا، 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 ان کے قیدی ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا سامان، اتنا بڑا ان کا بندوبست اور سارا کچھ، یعنی ایک وقت میں ان کے 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، گوشت جو پکایا جاتا تھا، اور باقی اخراجات الگ، اور باقی جو انہوں نے جس طریقے سے وہ نکلتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری حرکتوں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ان حرکتوں سے بچیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جو شکر کرتا ہے انسان، صبر کرتا ہے، اس کو نتیجہ بہترین ملتا ہے۔ یعنی اتنی مشکلیں آئیں، اتنی پریشانیاں گھر سے نکلنے سے جنگ ہونے تک، لیکن نتیجہ دیکھیں کیسا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ 10 سے لے کر 14 تک علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی کہ دشمن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا اور کئی میلوں تک اس کا پیچھا کیا گیا، لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔